پچھلے ہفتے میں مضمون یہاں چھوڑا گیا تھا کہ نماز کے اندر ذکر بھی ہے، مراقبہ بھی ہے، شغل بھی ہے، تینوں کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس کا دھیان رکھنا یہ مراقبہ ہے۔ اور نظر کو ہر رکن میں خاص جگہ پر جمانا، ہر وضو میں ہر رکن میں نگاہ کو ایک خاص جگہ جمانا، یہ شغل ہے۔ تو نماز میں ذکر کی بھی تعلیم ہے، مراقبے کی بھی تعلیم ہے، اور شغل کی بھی تعلیم ہے، اور وہی تعلیم جامعیت کے ساتھ اکمالاً و اتماماً خانقاہ میں شیخ کی طرف سے ہے۔ یہ ہے وہ خانقاہ جس میں تعلیم بھی ہوتی ہے اور تربیت بھی ہوتی ہے، بدرجہ کمال، بدرجہ اتمام، پورے طریقے سے کمال کے درجے کو۔ خانقاہوں میں تربیت کس کی ہوتی ہے؟ سچے مخلص طالب کی، کہ خانقاہ میں بھی ہر قسم کے لوگ آتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی مختلف قسم کے لوگ آتے تھے، کیا وہاں منافق نہیں تھے؟ ضرور تھے۔ اسی طرح خانقاہ میں بھی ایسے ہوتے ہیں۔ پھر تعجب کی بات، کیا تعجب کی بات ہے جو خانقاہوں میں بھی ایسے ہوں؟ انہی میں مخلص اور سچے بھی ہوتے ہیں، اور وہی طالب کہلاتے ہیں۔ اگر اس کے برخلاف کوئی دوسری قسم کا نکل آئے تو خانقاہ پر کیا زد پڑی؟ حضور کے دربار میں بھی نفاق والے تھے، گو اقل قلیل تھے، تھوڑے ہی تھے مگر تھے تو ضرور، احادیث سے ثابت ہے۔ حالانکہ وہ خیر کا زمانہ تھا، حضور کا زمانہ تو خیر کا زمانہ تھا۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور پھر ان کا جو ان سے ملے ہوئے ہیں، اور پھر ان کا جو ان سے ملے ہوئے ہیں، پھر جھوٹ پھیل جائے گا۔ یہ فرمایا۔ پھر زمانہ اخیر میں جب ایسے لوگ موجود تھے تو اب کیا اعتراض ہے کہ فلاں حضرت کے پاس ایک آدمی ایسا خانقاہ میں یوں، تو اس پر کیا اعتراض ہے؟ ان لوگوں کو اعتراض کرنے والوں کو پہلے سوچنا چاہیے۔ یہ تو بہت ہی احتیاط کا زمانہ ہے۔ اب اس خانقاہ میں رہنے والے اگر کچھ ایسے ویسے لوگ ہوں تو اس کا اثر طالبین پر کیا، خانقاہ پر کیا؟ ہوتے رہو۔ اگر خانقاہ پر اس وجہ سے کچھ اعتراض ہے تو پھر مدرسہ اور درس گاہوں کے اندر تو بہت ہیں۔ درس لینے والے بچے کم ہیں، کتاب کو صحیح سمجھنے والے اور افہام و تفہیم کے ساتھ حل کرنے والے، سمجھنے والے، پابندی رکھنے والے ہمارے اس زمانے میں طالب علم بہت کم نکلیں گے۔ تو طالب صادق بہت کم ہے، لہٰذا مدرسہ بھی بند کر دو۔ جس درس کے اندر 20 طالب علم ہیں تو شمار کر لو، سچے طالب وقت کی پابندی کے ساتھ استاد کی طرف نگاہ جما کر حل کتاب کے ساتھ، تکرار کرانے کے ساتھ، تقریر سننے کے ساتھ کتنے ہیں؟ ہاں، ایک جگہ بادشاہ سلامت گزرے اور ایک مدرسے کا معائنہ کیا۔ ہم اتنا خرچہ اٹھاتے ہیں مدرسوں میں، جا کے دیکھیں طالب علموں کی کس صلاحیت کے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ تو بادشاہ نے جا کر سادہ لباس میں سب طالب علموں سے پوچھا، تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا میرا باپ وکیل ہے، میں چاہتا ہوں وکالت کروں۔ اس نے کہا میرا باپ قاضی ہے، میں چاہتا ہوں قضات کا درجہ مجھے مل جائے۔ اسی طرح سب طالب علموں نے یہی نیتیں بتائیں۔ تو آپ بادشاہ کو غصہ آیا، اتنی رقم برباد ہو رہی ہے اور اللہ کا دین، اللہ کے واسطے پڑھنے کو کوئی تیار نہیں، سارے دنیا ہی کے واسطے پڑھ رہے ہیں، سارے دنیا ہی کے واسطے پڑھ رہے ہیں۔ تو دل میں نیت کر لی، اب جا کے حکم چلا دوں گا کہ اس مدرسے کو تالا لگا دو اور ڈھا دو۔ اس مدرسے کو ڈھا دو اور تالا لگا دو۔ بس جب بادشاہ جا رہا تھا تو ایک طرف کو دیکھا، ایک طالب علم کتاب لیے بیٹھا ہوا اور اپنا کام سے کام۔ یہ نے سلام کیا، اس نے پڑھتے پڑھتے وعلیکم السلام، اوپر کو نگاہ نہیں کی۔
میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کس لیے پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا کوئی ہے، اور اس پیدا کرنے والے نے ہمیں، جس نے پیدا کیا ہے، دو کام دیے ہیں، کچھ کام کرنے کے، کچھ نہ کرنے کے۔ تو مجھے علم ہو جائے کون سے کام کرنے ہیں، کون سے نہیں کرنے، اس وجہ سے علم حاصل کر رہا ہوں، تاکہ جو کام کرنے کو رب نے کہا ہے وہ کروں، اور جن سے روکا ہے ان سے رک جاؤں۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ نے کہا سبحان اللہ، اس ایک بچے کی وجہ سے انہوں نے ظاہر کیا کہ میں بادشاہ ہوں، روح بدل کر آیا ہوں۔ اس نے کہا اس ایک بچے کی وجہ سے سارا مدرسہ کا خرچہ برابر ملتا رہے گا، ورنہ میں نے نیت کر لی تھی کہ اس مدرسے کو ڈھا دو اور تالا لگا دو، یہاں بند کر دو تعلیم۔ سب کے سب دنیا ہی کے واسطے پڑھ رہے ہیں، اللہ کے واسطے کوئی پڑھنے والا نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اسکولوں میں جو تعلیم ہوتی ہے وہ دنیا حاصل کرنے کے واسطے ڈگریاں حاصل کی جاتی ہیں، سرکاری نوکری مل جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور دین کا علم اس لیے نہیں ہے کہ اس سے تنخواہ ملیں گی، آمدنی زیادہ ہوں گی، بلکہ دین کا علم جو ہے وہ عمل کے لیے ہے۔ مدرسوں کے اندر جو پڑھا جاتا ہے وہ کہیں کے لیے، کہیں کے لیے، عمل کرنے کے لیے۔ مدرسوں میں تعلیم کہیں کے لیے، عمل کرنے کے لیے، اور اسکولوں کی تعلیم دنیا کمانے کے لیے۔ زمین آسمان کا فرق ہو گیا نہیں ہو گیا؟ تو اگر ہمارے طالب علم بھی یہی سوچیں کہ پڑھ کر میں مدرسہ بناؤں گا اور امامت کروں گا، تو پھر وہ کیا حاصل کرے گا؟ اللہ کا علم حاصل نہیں کرے گا، نہ اللہ سے اس کا رشتہ جڑے۔ اور یہ طالب علم کون تھا ایک سارے مدرسے میں؟ جن کو امام غزالی کے نام سے دنیا نے جانا، اور امام غزالی رحمۃ اللہ نے دنیا کو رنگ دیا، اور آج تک ان کی کتابوں کو اللہ والے عالم بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت کی بارش فرمائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں اگر خانقاہوں میں دو چار ایسے ویسے لوگ ہوں تو مدرسوں میں بھی تو ہوتے ہیں، کتنے ہیں درسگاہوں میں، خود دیکھ لیے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالا ہے، کہلوا دیا ہے، حالات کا جائزہ لیا جا رہا ہے، یعنی بعض کی خانقاہوں میں خانقاہوں جیسی زندگی نہیں ہے، تو مدرسوں میں بھی مدرسوں جیسی زندگی نہیں ہے، تو کیا مدرسے بند کر دیے جائیں؟ ہرگز نہیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو زمانے میں دہریت پھیل جائے گی، بددینی پھیل جائے گی۔ بس اگر مدرسوں کی ضرورت سمجھتے ہو، اور بالیقین ضرورت ہے، اور بہت ہی زیادہ ضرورت ہے، تو خانقاہ کی بھی ضرورت ہے۔ سمجھ لینا کیا فرمایا؟ مدرسوں کی آج کل جو ضرورت ہے وہ ہماری ضرورت ہے، حقیقت میں ضرورت ہے، اور ضرورت اسے کہتے ہیں جس کے بغیر کام نہ چلے۔ کھانا ہماری ضرورت ہے، اگر کھانا نہ ملے تو زندگی برباد ہو جائے گی نہیں؟ تو اسی طریقے سے مدرسہ بھی ہماری ضرورت ہے، اگر مدرسے نہ ہوں گے تو دین نہ ملے گا، دین نہ ملے گا دنیا برباد ہو جائے گی، آوارگی، بدتمیزی اور بددینی اور زیادہ پھیل جائے گی۔ تو اس لیے فرماتے ہیں اگر مدرسوں کی ضرورت مانتے ہو، اور یقیناً ہے اور بہت زیادہ ضرورت ہے مدرسوں کی، تو خانقاہ کی بھی ضرورت ہے۔ اب تو بہت ہی زیادہ ضرورت ہے خانقاہ کی، کیونکہ سب جانتے ہیں پہلے زمانے میں پڑھانے والے شیخ جو استاد ہوتے تھے وہ مثل شیخ کے ہوتے تھے، اور پڑھنے والے بھی کیسے سچے طالب اور تقویٰ اور طہارت رکھنے والے ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی خانقاہوں میں پہنچتے تھے۔ مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد قاسم، مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں موجود تھے، لیکن عمر میں ان حضرات سے بڑے تھے مفتی مظفر حسین صاحب۔ مولانا قاسم، مولانا گنگوہی جوان تھے، اور مفتی صاحب کا بڑھاپا آ گیا تھا۔ یہ مفتی مظفر حسین صاحب شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں دلی پڑھنے گئے، فارسی وغیرہ پڑھ چکے تھے، مال ابد منہ وغیرہ کتابیں ان سے پہلے کی لکھی ہوئی ہیں، ان کو پڑھ کر مسائل سے واقف تھے۔ شاہ صاحب کی خدمت میں دہلی پہنچ گئے، کھانا اندر سے آیا، روٹی تو کھا لی، دال نہیں کھائی۔
جب دال کا برتن اندر پہنچا تو بیوی صاحبہ نے کہا اوف، یہ کون لڑکا آ گیا بھائی کہ روکھی روٹی تو کھانا منظور مگر دال کھانا منظور نہیں۔ اب روزانہ ان کے لیے گوشت ہونا چاہیے۔ شاہ صاحب نے فرمایا میں تحقیق کرتا ہوں، بلا تحقیق کسی پر کوئی الزام لگانا اچھی بات نہیں۔ چنانچہ باہر تشریف لا کر پوچھا لڑکے تم نے دال نہیں کھائی، کیا کوئی پرہیز ہے؟ عرض کیا کہ نہیں۔ حضرت بس جی نہیں چاہا، فرمایا نہیں بتاؤ کیوں نہیں کھائی، کیا بات ہے؟ عرض کیا حضرت بات یہ ہے دال میں آم کی کھٹائی پڑی تھی اس لیے میں نے دال نہیں کھائی۔ شاہ صاحب نے فرمایا کیوں؟ کہ آج کل آموں کی فروخت، باغوں کی فروخت پھل آنے سے پہلے ہی ہو جاتی ہے، جو شریعت سے بیچنا بھی اور خریدنا بھی حرام ہے۔ جب مول بھی نہیں صحیح آیا اور باغ خرید رہے ہیں آپ تو کیا خرید رہے ہیں؟ آم تو خرید رہے ہیں اور آم ہے نہیں، دکھائی نہیں دے رہے ہیں، کیا خبر کھائیں گے نہیں آئیں گے، کتنا آئیں گے، کیا ہوگا؟ تو اس میں مجھے یہ خبر نہیں کہ یہ کھٹائی کون سے آم کی ہے، جس باغ کی بیع صحیح ہوئی تھی یا غلط ہوئی تھی اس کی ہے، اس لیے میں نے یہ دال نہیں کھائی۔ شاہ صاحب نے فرمایا اوفو، ہمارا تو کبھی ادھر خیال بھی نہیں گیا۔ استاد صاحب کہہ رہے ہیں اوفو، ہمارا تو کبھی ادھر خیال بھی نہیں گیا۔ دیکھا طالب علم اندر جا کر کہا اللہ میاں نے فرشتہ بھیج دیا ہماری اصلاح کے لیے۔ بیوی صاحبہ سے کہا استانی سے کہ تم شکر کرو اللہ نے ہمارے گھر میں فرشتہ بھیج دیا ہماری اصلاح کے لیے۔ اور بعض بات ایسی جزئی ہوتی ہیں کہ اچھے لوگوں کی نظر نہیں پہنچتی اور چھوٹے کی نگاہ پہنچ جاتی ہے، اور جب چھوٹا حق اور ٹھیک کہہ رہا ہے تو بڑے کو قبول کرنا چاہیے نہیں؟ تو بھائی قبول کرنا چاہیے نہیں؟ جب چھوٹا صحیح کہہ رہا ہے تو بڑوں کو ہٹ نہیں کرنی چاہیے بلکہ اپنی غلطی کو غلطی مان لینا چاہیے۔ جماعت والے ایک کو لے گئے پکڑ کے گشت کرتے کہتے بڑے میاں کو، اور جا کے مسجد میں نماز میں کھڑا کر دیا، وضو کر کے الٹی سیدھی جیسی آتی ہوگی نماز پڑھ لی۔ جب نماز کی نیت باندھی تو 1 رکعت نکل چکی تھی، 3 رکعت امام کے ساتھ ملی بڑے میاں کو، برابر میں پوتا بھی تھا۔ جب سلام پھیرا لوگ امام صاحب ہیں تو لوگوں نے سلام پھیرا جن کی نماز پوری ہو گئی تھی، اور جن کی پوری نہیں ہوئی تھی رکعت رہ گئی تھی وہ کھڑے ہو گئے، تو بڑے میاں نے بھی سلام پھیر دیا۔ 1 رکعت رہ رہی تھی اور 3 پڑھی تھی امام کے ساتھ، 1 پہ سلام پھیر دیا۔ پوتے نے کہا بابا کھڑے ہو گئے 1 رکعت پڑھ لے، تمہاری 1 رکعت رہ گئی۔ بول لگی، پھر دوبارہ سے کہا ابا تمہاری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اب 1 رکعت تمہیں کھڑے ہو کے پڑھنی چاہیے تھی۔ تو کہنے لگا ابے چپ کرو، سارے گاؤں میں نے تو سلام پھیر دیا، میں یوں ہی بیٹھا رہوں؟ دیکھا سارے گاؤں میں نے تو سلام پھیر دیا، میں یوں ہی بیٹھا رہوں؟ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ کیسے لوگ تھے پہلے کہ بیٹا پوتا بتلا رہا ہے مگر باپ سمجھنے کو تیار نہیں، ماننے کو تیار نہیں۔ لوگوں نے کہا کیا بات ہے؟ تو ہمارا کبھی ادھر خیال بھی نہیں گیا، ان باتوں کی طرف خیال بھی نہیں گیا۔ جب چھوٹا حق کہہ رہا ہے تو بڑوں کو مان لینی چاہیے، سمجھ میں آ گئی؟ بڑوں کو، یہی بزرگوں کا طریقہ چلا آ رہا ہے، اسی لیے شاہ صاحب نے بھی چھوٹے کی بات قبول کر لی۔ اس دن سے کھٹائی دال میں سبزی میں نہیں ڈالی، اور فرمایا کہ آئندہ سے بازاری آموں کا آنا منع ہے۔ شاہ صاحب نے گھر میں پابندی لگا دی، جب تک تحقیق نہ ہو جائے کہ کون سے باغ کے پھل ہیں، پھل پر بکے ہوئے باغ کے ہیں یا بلا پھل کے بکے ہوئے باغ کے ہیں۔ دیکھا آپ نے، وہ طالب علمی کا زمانہ ایسا تھا، اور اب ایسا زمانہ ہے کہ تعویلوں کے ساتھ جائز کر لیں گے۔ یہ باتیں علم کی مناسبت سے بیچ میں آ گئی، جو جاہل علم کے لیے جہلائے علم کے لیے بہت ضروری تھی، اس لیے بیان کر دی گئی۔ میں علم کی اہمیت کو بیان کر رہا تھا
کہ علم کی بہت ہی اہم ضرورت ہے، اور علم پورے اعمال کے لیے ایک بنیادی چیز ہے، اور علم بلا علم کے ہو نہیں سکتا، اور اگر ہوا بھی تو قبول نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے علم کی اس درجے اہمیت ہے کہ جب تم کو جہاد کا حکم ہو تو سب کے سب جہاد میں مت چلے جاؤ، بلکہ علم حاصل کرنے کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر رہو۔ جب مجاہدین جہاد سے واپس آئیں تو جو تم نے سیکھا ہے ان کو سکھاؤ۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتاتے ہوئے فرمایا، من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ جو طلب علم میں نکلا، علم حاصل کرنے کے لیے نکلا، وہ واپس آنے تک جہاد ہی میں ہے۔ دیکھو کتنا بڑا ثواب دیا طالب علموں کو۔ جو طالب علم گھر چھوڑ کر علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں گیا ہے، جب تک لوٹ کر گھر نہیں آئے گا تو کیا ہے وہ؟ جہاد ہی میں ہے۔ یہ ہے اس کا مقام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں علم و صحیح نصیب فرمائے۔ 3 مدرسوں کو غلط نگاہ سے دیکھنے والے کفر کے درجے پہ پہنچ چکے ہیں۔ مدرسوں کو غلط نظر سے دیکھنے والے اور خانقاہوں کو غلط نظر سے دیکھنے والے، اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری دعوت تبلیغ کی چلت پھرت کا مقصد یہ ہے کہ خانقاہوں کو مرید ملے، طالب ملے، اور مدرسوں کو طالب علم ملے۔ جی، دعوت تبلیغ سے ہر میدان میں فائدہ پہنچتا ہے دین کے۔ جب جماعت میں جائے گا، دین کے بعد سیکھے گا، دینداری کا ماحول اس کے دل میں آئے گا تو عالموں کے پاس جائے گا، بچوں کو پڑھائے گا، اور مسئلے مسائل مفتیوں سے پوچھے گا کہ میری آخرت کیسے صحیح ہو۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں مدرسوں ہی کے تعلق سے نصیب ہوں گی۔ اس لیے جو مدرسے ہیں بھائی، ان کو اچھی نگاہ سے دیکھو، ان کی امداد کرو، ان کا ہاتھ بٹاؤ، ورنہ تو کفر لپٹنے میں کچھ دیر نہیں لگ رہی ہے۔ چاروں طرف سے کفر ہمیں گھیر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہر ایمان والے کا درجہ ہم ہر وقت بڑھاتے رہتے ہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، ہر ایمان والے کا درجہ ہم ہر وقت بڑھاتے رہتے ہیں۔ والذین اوتوا العلم درجات، اور آگے ایمان والوں سے ایک جماعت کو الگ کر کے کہا، اور جو علم والے ہیں ان کا درجہ تو الگ سے بڑھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے عالموں کا درجہ بڑھاؤں گا الگ سے، ایمان والوں سے بھی الگ سے، اور ہم عالموں کو گراوہ نگاہ سے دیکھیں۔ اسی لیے مفتی قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ عالموں سے، بزرگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبھی کبھار عالموں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ برے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ غلطی انسان سے ہو کس سے ہو؟ تو غلطی عالموں سے بھی کبھی کبھار ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ برے ہیں، بلکہ یوں فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں انسانیت نصیب فرمائے۔ دیکھو بھائی، سلامتی کا راستہ کسی کے تابع ہو کے چلنا ہے۔ ہم چونکہ روحانی طور پر اندھے ہیں اور جاننے والے راستے کے سمکے آنکھوں والے اللہ والے ہیں، تو اگر ہم اپنا ہاتھ کسی سمکے کے اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بے فکر ہو جائیں، جیسے وہ کہے ویسے کریں، جس سے منع کرے رک جائیں، بس یہ سلامتی کا راستہ ہے۔ چاہے برباد ہوں چاہے کچھ ہو، ہمیں اس کی خبر نہیں ہے۔ ہمیں تو خبر اس کی ہے کہ جو ہمارے لیے رہبر نے کہا ہے ہمیں تو اسے ماننا ہے۔ سمجھے؟ اس کو کہتے ہیں فنا فی شیخ، اپنے شیخ میں مرید کا فنا ہو جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں یہ دولت نصیب فرمائے۔ اسی طریقے سے جماعت میں جب جاتے ہیں لوگ تو پوچھتے ہیں کہ کچھ نصیحت، تو میں ان سے یوں کہتا ہوں اپنی رائے اور راحت گھر رکھ کے جانا۔ اپنی رائے اور راحت، اللہ کے راستے میں جا کے جماعت میں آرام نہ ڈھونڈنا، اور اپنی رائے چلانا نہیں۔ جو سب کا مشورہ اسی کے ساتھ رہنا ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ تو میں ان کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اصل ماننا ہے، اور ماننے کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ ماننے کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج جلدی اس لیے مولانا ایوب صاحب کا انتقال ہو گیا، وہ ہمارے بیچارے مجاز بھی تھے یہاں کسیروے میں، ان کی نماز جنازے میں شرکت کرنی ہے، وہاں مجھے ابھی پہنچنا ہے۔ آپ حضرات دعا سے فارغ ہو گئے، کھانا سے فارغ ہوں، پھر اپنے اپنے چلے جائیں۔
3 دفعہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیں اور ان کی روح کو ثواب بخش دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا